أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. یہ سورہ فلق جو ہے ہمارے عموماً بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت سب کو یہ صورت یاد ہوتی ہے، لیکن اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے کس واقعے کو ذکر کیا ہے، یہ واقعہ اور اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر ہم لوگوں کے ذہن میں نہیں رہتا، اور ہم لوگوں کے پاس، ہر ایک کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ اس کے معنی کے اندر غور کر سکے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھنا، اس کی تفسیر سننا، یہ بھی ایک عبادت کا ایک حصہ ہے. ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اس درس قرآن کے لیے، قرآن کے سبق کے لیے، تو یہ کوئی ایسا نہیں کہ عبادت سے ہٹ کر کے ایک حصہ ہے. بہرکیف یہ سورہ فلق جو ہے مکی ہے، یعنی مکۃ المکرمہ کے اندر نازل ہوئی، اور اس میں 5 آیتیں ہیں. یہ سورہ فلق ہے، اس کے بعد سورہ ناس ہے. یہ دونوں صورتیں ایک وقت نازل ہوئیں، اور اس 2 صورتوں کے نازل ہونے کا سبب یہ بنا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک خادم تھے، غلام تھے، اور ان سے ایک یہودی جو منافق تھا، جو بظاہر ایمان لائے ہوئے تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہتا تھا، لیکن اس کی دوستی یہودیوں سے تھی جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن تھے، جانی دشمن تھے، اور نبی کے، مسلمانوں کے جانی دشمن تھے. تو وہ نماز میں بھی آتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی رہتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، لیکن در حقیقت اس کی دوستی تو تھی یہودیوں سے تھی. تو اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور اس کنگھی کے اندر جو دانت لگے ہوئے ہیں، اگر وہ تم مجھے دے دو تو بڑی مہربانی ہوگی. اور وہ چونکہ مسلمان تھا، بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تھا، ظاہراً محبت دکھلاتا تھا، تو خادم نے دے دیا. اور اس نے کیا کیا کہ اپنی 2 بیٹیاں، اس یہودی کا نام تھا جس نے جادو کیا تھا، منافق، لبید ابن اعصم تھا، اس نے یہ کیا کہ اپنی دونوں بیٹیوں سے کہا کہ ایک تانت کا تار لو اور اس میں 11 گرہ لگاؤ، 11 گانٹھ لگاؤ، اور ہر گانٹھ کے اندر ایک سوئی ڈالا انہوں نے، اور اس پر جادو کیا، اور اس کو کھجور کی جو غلاف ہوتا ہے، جس طرح سے ہمارے ہاں دھان جو شگوفے میں ہوتا ہے، ویسے ہی کھجور کا جو غلاف ہوتا ہے، اس غلاف میں اس جادو کیے ہوئے تار کو جو کنگھا سمیت تھا رکھ کر کے ایک بیر زروان، مکۃ المکرمہ میں ایک بہت ہی گہرا کنواں تھا، اس کنویں کے اندر لے جا کر کے پتھر سے اس کو دبا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد یہ طبیعت بگڑنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک کام نہیں کیے ہوئے ہوتے تھے اور محسوس ہوتا تھا آپ کو کہ یہ کام کر لیا ہے، اور کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہوتے تھے، لیکن جادو کی وجہ سے ایسا لگتا تھا کہ وہ کام نہیں کیے ہوئے. اور یہ جادو کا اثر 6 مہینہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رہا. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو کا اثر ہو جانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منافی نہیں ہے کہ نبی تھے، آپ پر جادو کیسے اثر ہو گیا. اللہ رب العزت نے آگ کی تاثیر رکھا ہے جلانا، پانی کی تاثیر ہے ٹھنڈا کرنا، تو یہ اسباب ہیں اور یہ اسباب طبیعہ ہیں، یہ اللہ کے حکم سے کسی پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں. چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی سحر کے اثر سے محفوظ نہیں رہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیماری کا علاج بتلا دیا ہے. فرمایا کیا؟
فرمایا کہ میں جب سویا ہوا تھا تو دو فرشتے آئے، ایک جو ہے سرہانے اور ایک جو ہے پایتانے پیر کے پاس، اور سرہانے والے فرشتے نے پیر والے جانب کے فرشتے سے پوچھا کہ ان صاحب کو کیا ہوا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ساری باتیں سن رہے تھے۔ تو پیر والے جانب میں جو فرشتے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا ان پر جادو کا اثر ہے۔ تو پھر اس نے سوال کیا سر کے پاس والے فرشتے نے کہ آخر ان پر جادو کس نے کیا؟ تو کہا لبید ابن اعصم نے، نام بھی بتایا۔ تو کہا کہ جادو کس چیز پر کیا گیا ہے؟ تو اس نے بتایا کنگھے کے دندانے کے اندر 11 تانت جو ہے اس میں گرہ لگائی گئی ہے، گانٹ لگائی گئی، اس میں سوئیاں ڈال کر کے جادو کر کے اس کو بیر زعروان کنواں جو ہے اس کے پتھر میں لے جا کر اس کو دبا دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ وہاں جا کر کے اس کو نکلوایا، اور یہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 5 آیتیں اس کی اور 6 آیتیں اس کی، کل 11 آیتیں ہیں، اور اس میں 11 گرہ لگائی گئی تھی۔ ہر گرہ پر آپ نے ایک آیت پڑھ کر کے پھونکا، وہ گرہ کھلی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ہلکا ہو۔ تو یہ جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی علل اعلان کیوں نہیں آپ بتا دیتے ہیں کہ میرے اوپر جو ہے لبید ابن اعصم نے جادو کیا تھا؟ کہا نہیں، میں اپنی ذات کے تحت کسی سے انتقام نہیں لیتا، میں تکلیف برداشت کر لیا، لیکن میں نہیں چاہوں گا کہ میری وجہ سے لبید ابن اعصم کو تکلیف پہنچے۔ قربان جائے کتنی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حتیٰ کہ شدہ یہ خبر صحابہ کو بھی معلوم ہو گئی کہ لبید ابن اعصم جو آپ کی مجلس میں نماز پڑھنے آتا ہے، آپ پر اسی نے جادو کرایا تھا اپنی بیٹیوں سے، اور ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ آپ اجازت دیں کہ ہم اس کا سر قلم کر دیں، سر تن سے جدا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم جانتے نہیں ہو اس نے مجھے تکلیف پہنچایا، اگر میں بھی بدلہ لوں تو میرے میں اس میں کیا فرق رہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر منافقین کو جانتے تھے کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق، لیکن آپ ان کے سامنے ان کا اظہار نہیں کرتے تھے، نہ ان کو کوئی تکلیف پہنچاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تاریخ میں یہ کہنے والے کہہ دیں کہ محمد اپنے ساتھ رہنے والے کو تکلیف پہنچا دے۔ وہ ساتھ تو رہتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے دشمن تھے۔ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ان 2 سورتوں کو نماز کے بعد پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لے، اللہ رب العزت اس کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے اپنا ہاتھ جو ہے ایسے سامنے کر کے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے اس طرح سے کہ کچھ منہ کے ذرات جو ہے قطرات اس پر نکلے، اور پھر اس کو پورے بدن پر پھیر لیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہنے لگے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں پڑھتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دم کر کے آپ کے ہی ہاتھ سے پورے بدن پہ آپ کا ہاتھ پھیر دیتی تھی۔ تو یہ ہم کو بھی کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی کرنا چاہیے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بڑے عالم مولانا حافظ سے، ان سے بھی کرائیں، ان کی ایک الگ تاثیر رہے گی، لیکن آپ اپنے طور پر بھی ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہے کسی بڑے عالم سے ہی یہ عمل کرایا جائے۔ ترجمہ دیکھیے، قل اعوذ برب الفلق، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے مالک کی۔ اللہ رب العزت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح سے صبح کا مالک ہے، ایسے اللہ شام کا بھی مالک ہے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ کے سے جو پناہ مانگی گئی ہے، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے رہے ہیں، تو کہہ رہے صبح کا مالک، اس لیے کہ صبح کے ذریعے سے شام جو ہے کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے۔ تو گویا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی پناہ میں ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح سے صبح کی وجہ سے شام کا، رات کا اندھیرا دور ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس سحر کا، جادو کا اثر بھی دور کر دے گا۔
یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف جو ہے شام کا صبح کا مالک ہے، شام کا مالک نہیں ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں اپنے آپ کو پناہ میں دیتا ہوں صبح کے مالک کی، کس چیز سے؟ من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، چاہے وہ درند ہو، پرند ہو، چرند ہو، انسان ہو، کوئی بھی ہو، سب اس اللہ کی مخلوق میں داخل ہے، ان کے شر سے۔ شر کیا ہے؟ دیکھیے شر تو ایک تو یہ ہے کہ آفت مصیبت، اور شر کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ جو آفت مصیبت کا ذریعہ، جیسے کافر بنے آدمی، مشرک بنے آدمی، گناہ کرے آدمی، تو یہ شر کے اسباب ہیں کہ تکلیف یہاں نہیں ہوگی، آخرت میں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیجئے تمام جو ہے مخلوقات، چاہے وہ انسان ہوں، جنات ہوں، یا کسی درندہ، کہ آپ سفر کر رہے ہیں، شیر بھی آپ کو حملہ کر سکتا ہے، بھالو بھی حملہ کر سکتا ہے، تمام مخلوقات کی شر سے جو ہے آپ اپنے آپ کو اللہ کے پناہ میں دیجیے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، اور اس رات کے شر سے جب رات مکمل چھا جائے۔ دیکھیے تمام مخلوقات کے شر سے پہلے پناہ مانگے گی، اور پھر رات کے شر سے، کیونکہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا تھا نا، اور جادو کا عمل عموماً کرنے والے اپنے جادو کے عمل کو جو مکمل کرتے ہیں تو وہ رات میں کرتے ہیں، اور مصیبتیں بلائیں عموماً جو ہے رات میں آتی ہے۔ اسی لیے بچوں کو رات میں اکیلے سونے سے یا بچوں کو رات میں پھرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ رات کا وقت جو ہوتا ہے یہ مصیبتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور یہ جادو آپ پر کیا گیا تھا اور رات کے وقت کیا گیا تھا، اسی لیے قرآن میں کہا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کے شر سے بھی میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں جب رات مکمل طریقے پر چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، عقد عقدۃ کی جمع ہے گرہ، گانٹھ، اور نفاسات پھونک مارنے والی عورتیں۔ چونکہ لبید ابن عاصم کی 2 لڑکیوں نے یہ عمل کیا تھا، تو چاہے جادو کا عمل عموماً عورتیں سیکھتی ہیں، مرد اس میں کم ملوث ہوتے ہیں، عورتوں کی یہ فطرت ہے، خلقتاً ان کو اس فن سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو ہے ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں کے اندر اور اس کے اندر گانٹھ کے اندر پھونک مار رہی تھی۔ اب اگر جادو کا عمل کوئی مرد کر رہا ہے تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور عورت ہے تو وہ بھی شامل ہے، لیکن جو واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا اس میں عورتوں نے جو ہے گرہوں میں پھونک مارا تھا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور ہم جو ہے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی اس حسد کرنے والے، جلن رکھنے والے شخص کے شر سے جب وہ جلن کرے۔ چونکہ عموماً جادو کرنا یا کسی کو تکلیف پہنچانا حسد کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کسی کو اللہ نے دین کی یا دنیا کی کوئی نعمت دے رکھی ہے، کہ دنیا میں اللہ نے کسی کو مالدار بنا دیا، دین کی نعمت نے کسی کو عالم بنا دیا، حافظ بنا دیا، یہ آدمی اس سے چڑھ رہا ہے کہ یہ کیوں حافظ بن گیا، یہ کیوں عالم بن گیا، یہ اس کا قرآن بھول جائے، اس کا علم ختم ہو جائے۔ یہ ہے دینی علم پر حسد کرنا۔ اور دنیاوی نعمت کہ اللہ نے اس کو دولت دے رکھی ہے، اس کو اچھا گھر دیا ہے، اچھا جو ہے کاروبار دیا ہے، یہ حسد کر رہا ہے کہ اس سے یہ دولت چھن جائے، وہ نعمت چھن جائے، چاہے ہم کو حاصل ہو یا حاصل نہ ہو، یہ ہے حسد۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کے بھی شر سے آپ اپنے آپ کو میری پناہ میں دیجیے۔ اور حاسد، جلن رکھنے والا جب جلن رکھتا ہے اور وہ حسد نہ کرے تو اس کا نقصان اسے خود پہنچتا ہے۔ اگر وہ اپنے حسد کا اظہار کر رہا ہے، اسی لیے قرآن نے کہا اذا حسد، جب وہ حسد کرے یعنی اس جلن کا وہ کہیں نہ کہیں اظہار کرے، اے اللہ اس وقت مجھے اس کے شر سے بچا۔ ورنہ اگر وہ صرف دل کے اندر حسد کر رہا ہے تو اس سے اس کی ذات کو نقصان ہوگا، کہ وہ بجائے یہ ہے کہ اس کا جسم ترقی کرنے کے وہ اندر گھولے گا، لیکن اگر وہ حسد کرنے کے ساتھ ساتھ پاور میں ہے، طاقت میں ہے، اور وہ انتقام بھی لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے شخص کے حسد سے آپ اپنے آپ کو پناہ۔ ہاں ایک ہے غیبتہ،
غبطہ کا مطلب ہے رشک کرنا، کہ کسی کو اللہ نے دولت دی ہے، یہ رشک کر رہا کاش کہ مجھ کو بھی یہ دولت مل جاتی، اس سے چھینے نہ۔ کسی کو اللہ نے علم دیا ہے، یہ غبطہ کر رہا، رشک کر رہا کاش اللہ مجھ کو بھی ایسا عالم بنا دیتا، اللہ مجھ کو بھی ایسا حافظ بنا دیتا، تو یہ رشک کرنا جو ہے صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے، بہتر ہے، ایسا رشک کرنا چاہیے، لیکن حسد جو ہے کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ اللہ رب العزت نے اس 5 آیتوں کے اندر ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم صبح اور شام جو ہے اللہ ہی جو ہے مصیبتیں دیتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز جو ہے نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن اللہ ہی کے حکم سے یہ جادو بھی اثر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ان 2 سورتوں کو پڑھ کر کے تم اپنے آپ کو پھونک لو، پورے بدن پہ ہاتھ پھیر لو، اللہ تعالیٰ صبح و شام تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ لیکن ایک چیز میں بتاؤں کہ بعض لوگ جو ہے بیمار ہوتے ہیں اور اس بیماری کی وجہ سے بجائے ڈاکٹر کو علاج معالجہ کرنے کے وہ صرف اور صرف جو ہے دعا تعویذ پر جو ہے اعتماد رکھتے ہیں۔ آپ کو دعا تعویذ بھی کرنا ہے، یہ بھی عمل کرنا چاہیے، اور اللہ ہی کے حکم سے یہ ہے کہ بیماری آئی ہے تو ڈاکٹر کو بھی دکھلانا چاہیے۔ دونوں عمل آپ کرتے رہیں اور جس سے فائدہ ہو جائے آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو جو ہے قرآن کریم کی جو تفسیر کی گئی ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔